السلام علیکم ناظرین گرامی، صوفی پیٹرونین فرانس کی ایک سرگرم رکن بچوں کی مدد کے لیے رضاکارانہ طور پر مالی چلی گئی اور وہاں پر دہشت گردوں نے اسے اغوا کر لیا۔ 4 سال بعد اسے رہا کر دیا گیا اور وہ واپس فرانس چلی گئی، مگر جیسی ہی اس نے اپنے ملک میں قدم رکھا اس نے اعلان کیا کہ اس نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلا آدمی فرانس کا صدر ایمانوئل میکرون تھا جس کو اس کی آنے کی خبر ہوئی۔ وہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے ایئرپورٹ آیا۔ اس کو مکمل طور پر جھٹکا لگا جب میکرون نے اسے اپنے نام صوفی کہہ کر بولا اور اس نے کہا کہ میرا نام صوفی نہیں ہے، میرا نام مریم ہے، یہ جان کر کہ پیٹرونین مسلمان ہو چکی ہے۔ صدر میکرون نے اپنا پلان کیا گیا پریس کانفرنس کو کینسل کیا اور ایئرپورٹ سے واپس چلا گیا اور اسی طرح کئی لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس کو ٹائم نہیں ملا کہ وہ اس بارے میں میکرون سے بات کرتی۔ اس نے اس کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا، مگر کیا وجہ تھی جو اس نے ایسا فیصلہ کیا؟ وہ کن مراحل میں سے گزری تھی جو اسے اسلام تک لے آئی؟ اس نے ان تمام سوالوں کا جواب صدر میکرون کو اس خط میں دیا۔ آئیے اس خط کو شروع کرتے ہیں۔ ڈیئر میکرون، مجھے پتہ ہے کہ آپ حیران ہو کہ ایک کیتھولک کرسچین فرینچ عورت نے 75 سال کی عمر میں کس طرح اسلام قبول کیا۔ مسٹر میکرون، ہاں میں مسلمانوں کی قیدی تھی، لیکن انہوں نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام کا رہا۔ وہ میرے پانی اور کھانے کے بارے میں مجھ سے پوچھتے۔ ان کی کم وسائل کے باوجود انہوں نے مجھے پرائیورٹی دی تھی۔ انہوں نے میری ذاتی حقوق کا احترام کیا۔ مجھے زبانی یا جسمانی کسی قسم کی تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے نہ میرے مذہب کی قسم کھائی، نہ یسوع کی، نہ کنواری مریم کی، جس طرح تم نے نبی محمد کی قسم کھائی۔ انہوں نے مجھے مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا، لیکن میں نے اسلام کو لوگوں کے اخلاق میں دیکھا، جو اپنے آپ کو پانی سے صاف کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں۔ مسٹر میکرون، یس، مالی میں مسلمان غریب ہیں، ان کا ملک بھی غریب ہے۔ ان کے پاس ایفل ٹاور نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہمارے فرینچ خوشبو کے بارے میں جانتے ہیں، مگر وہ ہمارے جسموں اور دلوں سے زیادہ صاف ہیں۔ ہاں، ان کے پاس ایجائل کار نہیں ہے، نہ ہی وہ اونچی فلک بوس عمارتوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کی وجہ بادل کی اوپر ہے۔ ان کے عقیدے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ مسٹر میکرون، کیا تم نے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت سنی ہے؟ وہ دن رات نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت تلاوت ہے قرآن کی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کیا ہے، پھر آپ اپنے لاشعور سے سمجھیں گے کہ انسان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک آسمانی کلام آسمان سے نازل ہوا، اور آپ کو یہ سمجھنے کی شدید خواہش محسوس ہوتی ہے کہ یہ الہی پیغام کیا ہے جو وہ دن رات اسے پڑھتے ہیں۔ مسٹر میکرون، کیا تم نے زندگی میں ایک بار اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے؟ کیا تم نے اپنی پیشانی کو کبھی زمین سے رگڑایا ہے جس طرح وہ کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق رکھا ہے اور اس کا شکریہ ادا کیا ہے جو نعمتیں اس نے دی ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کی اور اپنی قربت کو محسوس کیا ہے؟ مسٹر میکرون، ان کے عورتوں کی رنگت کوئلے کی طرح کالے ہیں، مگر ان کے دل دودھ کی طرح سفید ہیں۔ وہ سادہ لباس پہنتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے خاوندوں کی نظروں میں بہت خوبصورت ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی خاوند کی غیر موجودگی میں کسی مرد کو گھر کے اندر نہیں لے آتی۔ وہ شراب نہیں پیتے، وہ جوا نہیں کھیلتے اور زنا نہیں کرتے۔ مسٹر میکرون، مسلمان تمام پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے ساتھ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
جس کا نام میں نے اپنے لیے چنا ہے، ان کی بے پناہ محبت اور احترام کی وجہ سے۔ مسٹر میکرون، آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ یسوع کو ہم سے زیادہ محبت کیسے کرتے ہیں؟ مجھے بیان کرنے دو۔ ہاں، وہ ہم سے زیادہ یسوع سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک نے کئی معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے یسوع کے نام پر۔ ہم نے ان کے ملکوں کو چھین لیا ہے اور ان کی دولت کو ضبط کیا ہے۔ ہم نے ان مسلم ممالک کے نعمتوں کو اپنے پاس رکھا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کا تسلط چھین لیا۔ ہم نے ان پر تجارت اور کپت کے منصوبے لگائے۔ ہم انہیں ترقی نہیں کرنے دیتے۔ ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی ہے اور پھر ہم انہیں ہتھیار بیچتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، حتیٰ کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اصل دہشت گرد ہیں نہ کہ وہ۔ ہم ابھی تک انہیں دہشت گرد تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ یسوع کے اخلاق جیسا برتاؤ کیا جو ہم نے چرچز میں سیکھا ہے، مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ مسٹر میکرون، اسی وجہ سے میں نے مالی میں اسلام کا اعلان نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دباؤ میں آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ میں نے فرانس کی سرزمین پر لاکھوں فرانسیسی اور یورپی باشندوں کے سامنے اپنی مسلم شناخت کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر میکرون، یہ دین اسلام جس کے ساتھ تم نے دن رات جنگ لڑی، میرا دل لرز گیا اور میرے دماغ کو مطمئن کر دیا۔ مجھے اب فرانس کی دلکش خوبصورتیاں عاجز غریب مالی سے زیادہ پرکشش نہیں لگتی، لہٰذا میں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صرف میرے فیملی اور عزیزوں کو اسلام کی دعوت دینے کی دیر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اسلام کا ذائقہ چکھ لیں جیسا میں نے اللہ کی عبادت کا چکھا ہے، صرف اس ایک خدا کی جو سب سے ہمدرد اور رحم دل ہے، اور میں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں چاہتی ہوں۔ مسٹر میکرون، میں آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتی ہوں۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ اس عظیم مذہب کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کریں، جو تمام انبیاء کا مشترکہ پیغام ہے، جو آدم سے شروع ہوا، عیسیٰ پر جاری رہا اور محمد پر ختم ہوا، جو تمام بنی نوح انسان کا آقا ہے۔ ان سب پر سلامتی ہو۔ ان لوگوں کو سلام جو ہدایت کے تابع ہے۔ مریم پیٹرونین۔ ناظرین گرامی، خط واقعی دل کو چھو لیتی ہے۔ امید ہے ہماری کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔